اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچی کی جگہ خود کو محسوس کر کے دیکھیں۔ وہ میں تھی، وہ آپ سب تھیں۔ زندگی کا حق نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑا ہی گراں تھا۔ بڑی مشقت میں تھے، کیسے زندگی کا حق دلوا دیں۔ ایک اور روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے، ایک شخص اپنی بچی کو لے کر چلا اور اس نے کنویں کے پاس جا کے اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دھکا دے کر کنویں میں گرا دیا، اور کنویں کے اندر سے آنے والی آوازیں، اپنے باپ کو دی جانے والی آوازیں، زندگی ہارتی ہوئی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑتی گئیں اور پھر ختم ہو گئیں۔ یہ زندگی تھی، یہ وہ حالات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے گھر کے اندر، وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے، اس کے ذکر کے لیے بلند کیا تھا، اس کے اندر 360 بت موجود تھے، جہاں لوگ رب کو پکارنے کے لیے نہیں، ان بتوں سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور کعبے کی دیواریں ان جانوروں کے خون اور گوشت سے لٹری دی جاتی تھیں جن کو وہاں قربان کیا جاتا، اور انسان ذہنی طور پر مشقت میں تھا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا جو نہ اس کی بنا سکتے تھے نہ بگاڑ سکتے تھے، لیکن انسان دکھ میں تھا، غلط فہمی میں تھا۔ اس دکھ اور غلط فہمی کو اگر دیکھنا چاہیں تو ہم حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے جو تحائف دیے تھے، ان میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی اور دیگر چیزیں بھی۔ قبیلے والوں نے کہا اسے نائلہ بت پر چڑھا دو، اور اس کی تصویر کشی جو ہمیں تاریخی کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ کہ حلیمہ اس بت کے سامنے موجود ہیں اور اندر ایک تلخی بھری ہوئی ہے، اس نے بھلا ہمارا کیا کام بنانا ہے، اور اگر میں یہ سونے کی انگوٹھی چڑھا دوں تو اس تک بھلا کیسے پہنچے گی؟ یہ تو اس مجاور کے پاس چلی جائے گی جو اس بت کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور جو اپنی تجوری بھر رہا ہے۔ سارے قبیلے والوں نے بہت اصرار کیا، لیکن ان کا دل بالکل نہیں مانتا تھا۔ بالآخر جب سب نے بہت مجبور کیا تو انگوٹھی ان کے ہاتھ سے گر گئی، پھر بھی انہوں نے اسے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ نہیں چڑھایا، اور آپ دیکھیں کہ انسانوں سے نذرانے یہ چڑھاوے وصول کیے جا رہے تھے۔ انسان بڑی مشقت میں تھا، تو اسے سمجھ نہیں آئی تھی کس کس کو اپنا مالک بناؤں، کس کس کے در پہ جاؤں، کس کس کو پکاروں۔ مجھے ان میں سے کوئی کون ہے جو زندگی میں نجات کی راہ دکھا سکتا ہے؟ نہ زندگی گزارنے کے طریقے پتہ چلتے تھے، نہ ہی ذہن کے لیے، سوچ کے لیے، شعور کے لیے کوئی راستہ ملتا تھا۔ ایک انسان کتنی مشقت میں تھا کہ اپنے لیے ضابطے خود بنائے، اصول خود بنائے، اور پھر جب انسانی تعصبات ان قوانین میں شامل ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی بیوہ عورت ان لوگوں کے قبضے میں چلی جاتی جو ان پر کپڑا ڈالتے تھے، یعنی جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو جیسے اس کا مال تقسیم ہو جاتا، ایسے ہی اس کی بیوی بھی، جو کل تک اس کی بیوی تھی، اس کے جانے کے بعد بے یار و مددگار ہو جائے۔ اسے نیلے آسمان تلے کوئی اس کا بچانے والا نہیں تھا، نہ اس کی اپنی سوچ تھی، نہ رائے کی آزادی تھی، نہ کسی قسم کا اخلاق تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔